عظیم میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی صبح سویرے اپنے دفتر چلا گیا۔ میں دن چڑھے بیدار ہوا تو کچن میں میرا ناشتہ تیار تھا۔ میں نے چائے کی پیالی سے پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور میں پیالی چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دروازہ کھولتے ہی باہر والے نے انتظار کیے بغیر دونوں پٹ اندر دھکیل دیے اور یکے بعد دیگرے دو مقامی افراد اندر گھس آئے۔ پہلا چہرہ میرے لیے نامانوس تھا، اسی لیے میں کچھ نہ سمجھ سکا، مگر جب دوسرے نے اندر گھستے ہوئے میرے پیٹ میں اپنا گھٹنا مارنے کی ناکام کوشش کی تو مجھ پر ساری صورتحال عیاں ہو گئی۔ ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر والا حمزہ نامی شخص اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ساتھی کے ہمراہ میرا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں پھرتی سے ان دونوں کی طرف پلٹا، مگر اسی اثنا میں حمزہ اپنی جیب سے ریوالور نکال چکا تھا۔ اندر چلو، پھر اپنے ساتھی سے بولا، اسے اسی طرح جکڑ کر باندھنا کہ یہ بوری میں ہل بھی نہ سکے۔ بوری کا نام سن کر میں بوکھلا گیا۔ وہ شخص واقعی ضرورت سے زیادہ کینہ پرور اور شفاق معلوم ہوتا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ بگاڑ لیا ہوتا تو بندھوانے کے بجائے گولی ہی مار دیتا۔ تمہارا خیال تھا کہ میں اس مکان میں تم تک پہنچ نہیں سکوں گا؟ تم میرے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرو، مگر میں یہ بات ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ میں نے اس کی انا کی تسکین اور اسے تھوڑی دیر تک گفتگو میں الجھائے رکھنے کی نیت سے پوچھا۔ وہ بڈھا بہت دوغلا اور لالچی ہے جس نے تمہیں بچ نکلنے کی ترکیبیں بتائی تھی۔ اسے امید تھی کہ ان مشوروں کے طفیل وہ تم سے چند دینار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر جب تم نے اسے سوکھے شکریہ پر ٹرخا دیا تو وہ تمہیں کوستا ہوا گھر بھاگ گیا۔ کل جب میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی تو سب سے پہلے اس نے یہی شکایت کی کہ تم نے اس کی بھلائی کے عوض اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ پھر بتا ڈالا کہ تم طیب نامی کسی فلسطینی کی تلاش میں تھے اور بڈھے کے مشورے کے مطابق مخازن الکبریٰ کے حامد العزیز سے ضرور ملو گے، اور کل شام میں نے حامد سے ایک اہم کام کے حوالے سے تمہارے بارے میں دریافت کیا تو اس نے یہ پتہ بتا دیا اور تم چوہے دان میں پھنس گئے۔ مگر تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تم نے میرے اختیار کی توہین کی تھی اور میں تمہیں لیبیا سے نکلوا کر ہی دم لوں گا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھی کو بھی اشارہ کیا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیب میں سے کپڑے کی ایک لمبی سی تھیلی نکالی جس میں تھوڑی سی ریت بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ تھیلی ایک زناٹے کے ساتھ میری کھوپڑی کے عقبی حصے پر پڑی اور میں کرہاتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ خوابناک دھند میں ڈوبے ہوئے ذہن میں جو آخری آوازیں پہنچ سکیں ان میں حمزہ کے قہقہے کی گونج نمایاں تھی۔ میری بے ہوشی خاصی طویل ثابت ہوئی۔ آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی اور محفوظ کے ایک جھونپڑے میں پیال پر پڑا ہوا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر باہر سے مجھے بہت سی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ گو اس جھونپڑے کا دروازہ کھلا تھا، مگر میں نے باہر کا جائزہ لینے کے لیے کھڑکی کا انتخاب کیا اور دیکھا کہ باہر 6-7 آدمی مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ باہر پھیلے ہوئے سرسبز درختوں اور ان کی آبیاری کے نظام کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ میں اس وقت کسی صحرائی نخلستان میں قید تھا جو شاید حمزہ کی ملکیت تھا۔ باہر کام کرنے والوں میں سے اچانک کسی نے کھڑکی کی اوٹ میں میرا چہرہ دیکھ لیا اور وہیں سے للکار کر مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ باہر والوں میں سے ہر ایک مجھ پر اپنی برتری جھاڑنے کے چکر میں تھا۔ انہوں نے مجھے بیک وقت کئی کام کرنے کے احکام دے ڈالے۔ حمزہ کہاں ہے؟ چند لمحوں تک خاموش کھڑے رہنے کے بعد میں نے چھلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اسی وقت اچانک کسی نے اچھل کر میری گردن دبوچ لی اور کئی آدمیوں نے مل کر مجھے کسی مویشی کی طرح زمین پر گرا دیا اور پھر میرے جسم پر چاروں طرف سے گھونسوں اور لاتوں کی یلغار کرنے لگے۔ ان لوگوں کی وہ وحشیانہ مشق ستم اس وقت تک جاری رہی جب تک میرے جسم کے کئی حصوں سے خون روا نہ ہو گیا۔ شاید خون دیکھ کر ہی ان صحرا نشینوں کی وحشیانہ جبلت کو تسکین ملی تھی، ورنہ وہ مجھے ہلاک کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس نخلستان میں 3 روز تک میرا قیام رہا اور شاید 5-6 مرتبہ ان لوگوں نے مختلف ہیل و بہانوں سے میری بری طرح مرمت بھی کی۔ اس مرمت اور مشقت کے بعد مجھے وہاں کی جو کی نیم برنج روٹی اور اونٹنی کا پھیکا دودھ شکم پوری کے لیے دیا جاتا تھا جو میں آنکھیں بند کر کے پی جاتا تھا۔ چوتھے روز وہاں ایک جیپ آئی اور جب اس سے اترنے والوں نے اپنے چہروں سے رومال ہٹائے تو پتہ چلا کہ ان میں حمزہ بھی موجود تھا۔ بودے اور مسکین دشمنوں کو عموماً میں معاف کر دیتا ہوں، اس نے قریب آ کر میری پشت پر ہاتھ مار کر کہا۔
اس کا ہاتھ ایک زخم پر پڑا تھا، لہٰذا میں کرا کر آگے جھک گیا۔ اگر تم یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیتے تو میرا بدن زخموں سے بچ جاتا۔ یہ ضروری تھے۔ میں چاہتا تو تمہاری لاش صحرا کے کسی دور افتادہ حصے میں پھینکوا دیتا، مگر مجھے تم پر رحم آ گیا۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں تم سے زیادہ قصور سیکیورٹی افسر کا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب تم میرے بارے میں ہمدردانہ انداز میں سوچ رہے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر تم نے پولیس وغیرہ سے رجوع کرنے کی حماقت کی تو تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ میں جانتا ہوں، اسے شہر چھوڑا۔ حمزہ نے اپنے کسی آدمی کو حکم دیا اور میں اپنے نام نہاد محسن سے ہاتھ ملا کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ وہ نخلستان بہت مختصر سا تھا، کیونکہ جیپ چند ہی منٹ بعد اس کچے راستے پر آ گئی جو کچھ دور جا کر صحرائی شاہراہ سے مل رہا تھا۔ پختہ شاہراہ پر وہ صحرائی سفر تسلسل کا تھا۔ جیپ کے انجن کا شور، صحرا کی ریت، سورج کی چمک اور سیاہ سڑک، ہر چیز میں ایک بھیانک تسلسل موجود تھا، اور میں ان عناصر کا جائزہ لیتے ہوئے حمزہ کی زندگی کا تسلسل منقطع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ اس اعتبار سے بہتر تھا کہ میں زندہ سلامت بن غازی کی طرف جا رہا تھا، مگر میرے بدن پر لگے ہوئے زخم حمزہ کی بھرپور کمینگی کا کھلا اشتہار تھے، اور صفدر علی نے اپنے کسی دشمن کی کمینگی کو معاف کرنا نہیں سیکھا تھا۔ صحرا میں ہمارا سفر تقریباً 1 گھنٹے جاری رہا، جس کے بعد شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ جیپ کے ڈرائیور کو شاید حمزہ نے منزل مقصود کے بارے میں سمجھا دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے عظیم کے مکان کے سامنے ہی اتارا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا، مگر دروازے پر مقدر آزمائی کی تو اسے مقفل پا کر یاد آیا کہ عظیم اس وقت ڈیوٹی پر ہوگا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ راستے کی نشانیوں کا تعین کرتے ہوئے بازار کی طرف چل دی۔ کافی وقت وہاں گزار کر میں 5 بجے کے قریب واپس لوٹا تو عظیم کا مکان بدستور مقفل تھا۔ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ عظیم 1 روز قبل پاکستان روانہ ہو چکا ہے اور وہ مکان کرائے کے لیے خالی تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ اس بار میرا رخ مخازن الکبریٰ کی طرف تھا، کیونکہ میرے لیے معلومات کا اصل منبع وہی تھا۔ مجھے دیکھ کر حامد نے اپنے کاؤنٹر پر قطار میں کھڑے ہوئے گاہکوں کو تیزی سے نمٹایا اور اپنا کیش رجسٹر مقفل کر کے باہر آ گیا۔ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، میں نے اسے دیکھتے ہی کہنا چاہا، مگر اس نے حیرت سے میری بات کاٹ دی۔ تم کہاں غائب تھے؟ اور یہ تمہاری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ اغوا کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ زندگی تھی کہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ورنہ لاش کا سراغ بھی نہ ملتا۔ 7 بجے میری چھٹی ہوگی، اگر تم یہ وقت کہیں گزار لو تو میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے چلوں گا۔ میں 7 بجے یہیں واپس آؤں گا، میں نے کہا، اور وہ معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتا ہوا واپس اسٹور میں گھس گیا۔ 7 بجے تک میں بازار میں بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا، اور جب میں مقررہ وقت پر واپس لوٹا تو حامد پہلے ہی باہر آ چکا تھا۔ اب یہ بتاؤ تم غائب کہاں ہو گئے تھے؟ اس نے اپنی کار میں سوار ہو کر انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے اختصار سے پوری کہانی سنا دی۔ او میرے خدا، مجھے تو شبہ تک نہیں تھا کہ تمہارا پتہ معلوم کرنے والے تمہارے دشمن ہوں گے، ورنہ میں ان کا کھانا خراب کر دیتا۔ اب اسے بھول جاؤ، یہ بتاؤ نئی خبریں کیا ہیں؟ خبریں تشویشناک ہیں۔ سیتا کے بارے میں پولیس کو اپنے وسائل سے ملنے والی خبروں کی بنا پر پورا یقین ہے کہ وہ جیل سے فرار ہو کر جنوب مشرق کی طرف گئی ہے، جدھر ہولناک صحرا پھیلا ہوا ہے، اور پچھلے 2 روز سے صحرا میں اس کی تلاش جاری ہے۔ ادھر تو وہ بھٹک کر مر جائے گی، خدا کرے اس نے ادھر جانے کی حماقت نہ کی ہو، میں نے بے چینی کے ساتھ کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ پولیس کو یہ شبہ بھی ہو گیا ہے کہ سیتا کا شوہر اس وقت لیبیا میں موجود ہے۔ نہیں، انہیں سیتا کے شوہر کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ سیتا کی قید تو بات کا واقعہ ہے، پہلو سے مقامی حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی، اور اس کے بارے میں تمہارے لیے کئی پیغامات لیبیا کی سرکاری ایجنسیوں کی معرفت بھیجے گئے تھے۔ اس وقت کا اعتماد اب نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر میرے بارے میں سرکاری رویہ کیا ہے؟ انتہائی خوخار۔ وہ لوگ سیتا کے ساتھ اب تمہیں بھی لیبیا کا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں اخبارات میں بھی آئی ہوں گی؟ نہیں، اخبارات میں آئی ہوتی تو حمزہ بھی باخبر ہوتا، اور شاید تمہیں رہا کرنے کے بجائے مشکوک سمجھتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے میرا یہاں رکنا بھی اب میرے حق میں مضر ثابت ہو سکتا ہے۔
تشویش صرف ایک بات کی ہے کہ سیتا کے فرار کے معاملے کی تحقیقات کے لیے پیرس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ماہر سراغ رساں بلائے گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بیرونی امداد کے بغیر اس جیل سے کسی عورت کا فرار ہونا ناممکنات میں سے ہے، اور اس بارے میں بنیادی مفروضہ یہ رکھا گیا ہے کہ سیتا کو فرار میں فلسطینیوں سے مدد ملی ہوگی۔ تمہاری باتوں سے تو مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ سرگرم فلسطینیوں سے باس پرس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک شخص پر تشدد بھی کیا گیا ہے، شاید کسی وقت وہ لوگ مجھ تک بھی آن پہنچے۔ وہ اس بدلی ہوئی صورتحال پر خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھے الگ رہنا چاہیے۔ پچھلے ایک ہفتے میں لیبیا آنے والے غیر ملکیوں کی کڑی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور وہ تم تک بھی پہنچیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ مقامی حکام سے صفدر علی اور سیتا کا رشتہ معلوم ہونے کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے اپنے طور پر تلابیب سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، مگر میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر سیتا اس ملک کی سرحدوں میں ہے تو میں اسے حاصل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم قانون کے محافظوں کا سامنا کرنے سے گریزی کرتے رہو تو بہتر ہے۔ بازاروں میں بھی راہ چلتے غیر ملکیوں کو روک کر ان کے کاغذات وغیرہ چیک کیے جا رہے ہیں۔ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو نجات مشکل ہو جائے گی۔ قانون اندھا ہوتا ہے، اور میں برسوں سے اس اندھے سے لڑتا چلا آ رہا ہوں۔ میں آج ہی اپنا پاسپورٹ تلف کر دوں گا۔ مجھے رینیفاس کے ڈھکوسلے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، سیتا ضرور مشکلات میں مبتلا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی غیر ضروری مسائل میں ٹانگ اڑا بیٹھو۔ میں سب باتیں جانتا ہوں، تم دیکھو گے کہ اب حالات کچھ اور ہوں گے۔ میں اس ملک کو جائمان سمجھ کر یہاں آیا تھا، مگر یہاں ہر طرف سے مجھ پر مصائب نازل کیے جا رہے ہیں۔ ان کا حساب چکانا میری ذمہ داری بنتا جا رہا ہے۔ میں حمزہ کے آدمیوں کے لگائے ہوئے زخموں کو بھول جانے پر آمادہ تھا، مگر اب میں اپنے لہو کی ایک ایک بوند کا حساب لوں گا۔ اگر تم اس ہولناک مارکے میں میرا ساتھ نہ دے سکو تو اپنی کار روک کر مجھے یہیں اتار دو، میں اپنا حساب خود چکا لوں گا۔ تم جذبات کی رو میں آ کر بہک رہے ہو۔ بہک نہیں رہا، اپنی اصلیت کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اب تک اس سرزمین پر میں مظلوم بنا رہا، لیکن حالات مجھے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں، اور میں حالات کی اس پکار پر لبیک کہنے کو تیار ہوں۔ میرے تیور دیکھ کر حامد خاموش ہو گیا، اور اس کی کار اپنے مسافروں کے بوجھل سکوت میں منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ پھر حامد نے جو ہی اپنی کار ایک گلی میں گھمائی، اس کے پیر بے اختیار بریک پیڈل پر جا پڑے۔ اس گلی میں پولیس کی 2 گاڑیاں موجود تھیں، اور باوردی مسلح سپاہی فٹ پاتھ پر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میرا فلیٹ شاید محاصرے میں ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے ریورس گیئر ڈال دیا، مگر وہ دیکھا جا چکا تھا، یا شاید اس کی کار پہچان لی گئی تھی، کیونکہ کئی سپاہی اپنی رائفلیں سیدھی کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ حامد نے جو ہی اپنی کار کو پیچھے لے جانے کی کوشش کی، اچانک کہیں سے 2 فائر ہوئے، اور اس کی کار کا اگلا ایک ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا۔ میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اندھا دھند نیچے چھلانگ لگا دی۔ حامد عبدالعزیز نے بھی اپنی مجروح کار سے نیچے آنے میں تاخیر نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اتنا پھرتیلا ثابت ہوا کہ میرے اترنے تک پوری کار کا چکر لگا کر میرے قریب ہی آن موجود ہوا تھا۔ بھاگو! میرا داہنا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ ہذیانی انداز میں چیخا، مگر میں اس کے بولنے سے قبل ہی اپنا توازن درست کر کے دوڑ پڑا تھا۔ اس تنگ سی گلی میں دونوں طرف کئی منزلہ اونچی رہائشی عمارات بنی ہوئی تھیں، اور وہاں خاصے بچوں اور افراد کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ کار کے ٹائروں پر کیے جانے والے فائروں کے دھماکوں کے سبب وہاں بھگدڑ سی مچ گئی، اور لوگ خوفزدہ انداز میں چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگتے لگے۔ اسی اثنا میں شاید مجھے اور حامد کو کار سے کودتے دیکھ لیا گیا تھا، کیونکہ مختصر سے وقفوں کے بعد یکے بعد دیگرے 3 ہوائی فائر بھی کیے گئے، مگر میں بھاگنے والوں کے بدحواس ہجوم میں شامل ہونے کے بعد خود کو بہت زیادہ محفوظ اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رات کے 8 بجے فضا پر چھایا جانے والا اندھیرا میرے لیے اس ہولناک صورتحال میں آغوش مادر کی طرح مہربان ثابت ہوگا۔ غنیمت یہ تھا کہ افراتفری اچانک ہی پیدا ہوئی، اور بھاگنے والوں میں کسی کو یہ جاننے کا موقع نہیں مل سکا کہ وہ ابتدائی فائر کیوں اور کس پر کیے گئے تھے، لہٰذا کوئی بھی میری یا حامد کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری سہولت پولیس والوں نے اپنی حماقت سے پیدا کی تھی۔ انہوں نے حامد کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا تھا، اور شاید اس عمارت کو بھی کڑے محاصرے میں لیا ہوا تھا جس میں حامد کا فلیٹ واقع تھا، مگر انہوں نے اس عمارت کو آنے والے راستوں کی ناکہ بندی پر توجہ نہیں دی تھی۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم دونوں سیدھے بھاگتے ہوئے اس گلی سے نکل جائیں گے،
اور پولیس اپنی ناکامی پر سر پیٹتی رہ جائے گی۔ مگر حامد کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے میرا داہنا ہاتھ نہایت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ہم دونوں شانے سے شانہ ملائے پوری قوت سے دوڑ رہے تھے، مگر پھر بھی زیادہ بدحواس قسم کے راہگیروں نے 2 مرتبہ ہم دونوں کے درمیان سے گزرنے کی کوشش میں اپنے سینوں پر میری داہنی کونی یا حامد کے بائیں ہاتھ کے نیچے کی براہ راست ضرب محسوس کی، اور پھر عربی میں مغلظات بکتے ہوئے اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اچانک ہی حامد میرا ہاتھ تھامے ہوئے ایک عمارت کے داخلی دروازے میں گھس گئے۔ کشادہ راہداری روشن تھی اور وہاں بہت سے خوفزدہ مرد اور عورتیں تجسس آمیز انداز میں ستونوں وغیرہ کی اوٹ میں موجود تھے۔ کیا ہوا؟ اسی راہداری میں ایک جگہ ایک بے حد متجسس اور بااخلاق مقامی نے حامد کا بازو تھام کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، قتل! راستے بند کر دو، گلی میں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حامد اپنی رفتار میں فرق لائے بغیر بولا۔ اپنا فقرہ پورا کرنے تک وہ سوال کرنے والے سے کافی دور نکل چکا تھا، مگر اس کے الفاظ پوری طرح دوسروں تک پہنچ گئے تھے۔ دونوں طرف سے دروازے بند کر دو، کسی کو اندر گھسنے نہ دو، گولیاں چل رہی ہیں، ہم لوگ بھی مارے جائیں گے۔ بیک وقت بہت سے لوگ بولنے لگے۔ چند ثانیوں بعد ہم دونوں اس عمارت کے عقبی راستے سے گلی میں نکلے تو میں حامد کی عقل کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بلڈنگ کی راہداری سے گزرتے ہوئے وہاں ایسا ہراس پھیلا دیا تھا کہ ہمارے نکلتے ہی عقبی راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس طرح ہم دونوں کو سانس لینے کی مہلت مل گئی تھی۔ عقبی گلی میں قدم رکھتے ہی ہم دونوں نے بیک وقت اپنی رفتار معتدل کر دی۔ ہمارے سینے دھونکنے کی طرح چل رہے تھے، مگر میرا خیال تھا کہ اپنی رفتار کم کر کے ہم نے خود کو لوگوں کی توجہ کا نشانہ بننے سے بچا لیا تھا۔ اس گلی میں وہی ایک ایسی عمارت ہے جو دونوں گلیوں کو ملاتی ہے، ورنہ ادھر آنے کا راستہ خاصا طویل ہے۔ عجیب بات ہے، شاید یہاں کے لوگ دوسرے راستے کی افادیت سے بے خبر ہیں۔ اعصاب شکن خوف اور سنسنی کے باوجود وہ مسکرا دیا۔ وہ عمارت 2 قطعات اراضی کو ملا کر بنائی گئی ہے، باقی سب عمارات کی عقبی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ فضا میں وقفے وقفے سے ابھرنے والی فائرنگ کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ شاید پولیس والوں کو ہوش آ گیا تھا کہ اس طرح وہ اصل ملزمان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ اس علاقے کی ہر گلی میں اکا دکا ایسی عمارات بنی ہوئی تھیں جن میں نکاسی کے 2 راستے تھے، اور حامد ایسی ہر عمارت سے بخوبی واقف تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں اگلی سمت میں جانے کے بجائے واپس چلنا پڑا، کیونکہ وہ عمارت پیچھے رہ گئی تھی جو 5ویں گلی کو 6ٹھی سے ملاتی تھی، اور آخر کار ہم 6ٹھی گلی سے ایک روشن چارہ پر نکل آئے۔ چند لمحوں بعد ہم دونوں ایک ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ حامد نے ٹیکسی ڈرائیور کو جس مقام پر چلنے کی ہدایت کی، اس کا نام میرے لیے اجنبی تھا، مگر میں خاموش رہا، اور یہ 2 طرفہ خاموشی ڈرائیور کی موجودگی کے باعث سارے راستے میں برقرار رہی۔ اس سفر کا اختتام بنغازی کے ایک بارونق اور صاف ستھرے بازار میں ہوا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھ جانے کے بعد میں حامد سے بولا، میں تم سے کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہتا ہوں، تم نہ جانے کیا سوچے بیٹھے ہو؟ یہاں ہمیں قہوے خانے میں چند منٹ گزاریں گے، اس کے بعد ٹیکسی میں 10-12 منٹ کا ایک اور سفر ہوگا، پھر ہم کھل کر باتیں کر سکیں گے۔ اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی اب تم بھی روپوشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ 1 سے 2 ہوں گے تو ہر کام کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ تمہارے فلیٹ پر جس بھاری نفری کے ساتھ انہوں نے دھاوا بولا تھا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ کافی دن پہلے کیا گیا ہوگا۔ ایسی صورت میں کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ تمہیں مخازن الکبریٰ میں ہی دھر لیتے؟ یہ لیبیا ہے دوست، یہاں والوں کے کام کرنے کے اپنے انداز ہیں جو تمہارے لیے حیران کن ہو سکتے ہیں، مگر میں ان کا عادی ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اول تو یہاں والے نہایت تیزی میں سب کچھ کر گزرنے کے عادی ہیں، پھر دوسری بات یہ کہ پولیس، سراغ رسانی اور آرمی انٹیلیجنس کے افسران کو مشکوک افراد کے گھروں پر اچانک دھاوا بول کر خانہ تلاشی لینے اور پھر انہیں گرفتار کرنے کا طریقہ بہت مرغوب ہے۔ اگر وہ مخازن الکبریٰ کا رخ کرتے تو شاید میرے ساتھ تمہارے ستارے بھی گردش میں آ گئے ہوتے۔ ویسے مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی فیصلے وہ 7 بجے کے بعد ہی ہوئے ہیں، ورنہ مخازن الکبریٰ سے نکلنے کے بعد میری نگرانی ضرور کی جاتی۔ تو یہ ساری تیاری تمہارے لیے تھی؟ یقیناً تیاری میرے ہی لیے تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تلاش مہم کا ایک حصہ ہی ہو۔ 7 بجے کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد اتنی قلیل مدت میں کارروائی کر گزرنے کا معاملہ بھی میرے حلق سے نہیں اترتا۔ جب انا کی پشت پر
سرمایہ کار فرما ہونا تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ تم بتا سکتے ہو کہ لیبیا کی فضائیہ کے تمام لڑاکا اور بمبار طیارے کم از کم کتنی مدت کے نوٹس پر فضا میں آ سکتے ہیں؟ پوری فضائیہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں۔ 2 گھنٹے؟ صرف آدھے گھنٹے کے نوٹس پر لیبیا کے تقریباً 350 طیارے اپنی فضا میں بلند ہو سکتے ہیں۔ زبانی بات ہے، کبھی عمل کی نوبت آئی تو شاید ایندھن لینے میں ہی پورا دن گزر جائے گا۔ میں بولا، اس معیار کی آزمائش کے لیے ہر دوسرے تیسرے مہینے صدر قذافی کی نگرانی میں عملی مشقیں کی جاتی ہیں، اور طیارے اچانک اطلاع ملنے کے بعد آدھے گھنٹے سے بھی کم مدت میں عقابوں کی طرح فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ پر دیکھنے میں تو یہاں کے لوگ خاصے کاہل نظر آتے ہیں۔ اپنے مشاہدے کی بات ہے، لپی کام کرنے سے زیادہ کام لینے میں ماہر ہے۔ طرابلس میں 2 ماہ کی قلیل مدت میں 400 میگا واٹ کے ایک پاور ہاؤس نے کام شروع کر دیا تھا، جو ماہرین کی رائے کے مطابق 11 ماہ سے کم عرصے میں کسی طرح مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جن بلوائے گئے ہوں گے، کام کرنے والے وہی تھے جو 11 ماہ کی بات کرتے تھے۔ فرق صرف یہ ہوا کہ مزدوروں اور فنی ماہرین کو 2 ماہ میں تکمیل کی صورت میں سرکاری خزانے سے 4 گنا معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگر وہ تمہیں کو پکڑنے آئے تھے تو اس کا جواز کیا تھا؟ میں نے کہا نا، میری تلاش شاید تمہارے شکار کی مہم کا ایک حصہ ہو، اور پھر تمہارے بارے میں ایک سرگرم فلسطینی پہلے ہی مقامی حکام کے تشدد کا نشانہ بن چکا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو کیا اس وقت بھی تم فرار کی راہ اختیار کرتے یا خود کو حکام کے حوالے کر دیتے؟ لپی باسفورس کے سلسلے میں بہت نپے تلے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے تک مشکوک ترین افراد سے بھی ایسے احترام کے ساتھ سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ خود کو معزز شہری سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر 2 روز 3rd ڈگری میں بسر ہوتے ہیں۔ اگر اس مرحلے پر حکام کو ملزم کی بے گناہی کا یقین ہو جائے تو اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اعتراف کر لے تو مقدمہ شروع، اور اگر حکام یہ سمجھ لے کہ ملزم سخت جان ہے اور اس نے اپنی زبان بند رکھنے کا تہیہ کیا ہوا ہے تو اسے غیر معینہ مدت کے لیے کہیں گمنام جگہ پر قید کر دیا جاتا ہے، بغیر مقدمہ چلائے۔ 6 مہینے بعد مقدمہ بھی شروع ہوتا ہے، اور اس وقت ملزم میں مزاحمت کی ذرا سی بھی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ بہت ہولناک طریقہ ہے۔ ملزم کے مقدر کا انحصار تفتیشی حکام کے آمرانہ فیصلوں پر ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس طریقہ کار کے تحت کم و بیش 97% یقینی مجرم سزا یاب ہوتے ہیں۔ صرف 3% کے بارے میں بے گناہی کا نہایت موہوم سے شبہ کیا جا سکتا ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتا، مگر یہ حقیقت ہے۔ اسی وقت کی بات لے لو، اگر ہم مقابلے میں ناکامی کے بعد گرفتار کر لیے جاتے تو ہمیں پکڑنے والے تفتیش کے دوران ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ اس طریقہ کار کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ تفتیش کرنے والے ادارے الگ ہیں، اور ان میں نہایت ٹھنڈے دل و دماغ کے منجھے ہوئے افراد ملازم ہیں۔ پولیس کو بیانات لینے کے لیے تشدد کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر سیتا کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اس کی پرزور وکالت کو ناپسند کرتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ حامد کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا ندامت سے بچنے کے لیے وہ بوکھلاہٹ میں ایک سب سے قریبی دکان میں گھس گیا۔ وہاں سے اس نے غیر ضروری طور پر سگریٹ کے 2 پیکٹ، کچھ چوئنگمز اور 1 عدد شیونگ سیٹ خریدا۔ جب ہم باہر نکلے تو وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر لیبیا کے موسم پر نہایت روانی سے بولے جانے لگا۔ میں قہوہ خانے میں داخل ہونے تک نہایت تحمل سے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور پہلا موقع میسر آتے ہی میں نے اس سے سوال کر ڈالا، یعنی اکیلے ہونے پر بھی تم وہی کچھ کرتے جو آج کیا ہے؟ کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا ایسی باتیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ میں بھی جانتا ہوں، نپے تول الفاظ میں ہر جگہ ہر بات کی جا سکتی ہے۔ تم پر میری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، بس میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل و دماغ پر سے کوئی بہت بڑا وزن ہٹ گیا۔ تلخ قہوے کی 3 ننھی ننھی پیالیاں اپنے اپنے میدوں میں اتارنے کے بعد ہم دونوں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے محتاط انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں اس وقت ہاشم کے مکان پر لیے جا رہا ہوں۔ وہ میرے لیے کیا کر لے گا؟ ایسی باتیں نہ کرو، میری کار تو خیر پہچان ہی لی گئی تھی، مگر دونوں طرف کے دروازے کھلنے کے سبب اندھیرے کے باوجود انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کار میں 2 آدمی تھے۔ دیکھا جائے
تو انہیں تمہارے بارے میں بہت اہم سراغ مل چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے الگ ہونے کے بعد تم بڑی دشواریوں سے دوچار ہو جاؤ اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ انہیں گمراہ کرنے کی بہترین صورت یہی ہے کہ میں فلسطینیوں سے اپنے تمام روابط منقطع کر لوں اور اپنی جنگ تنہا لڑوں۔ یہ تمہاری بھول ہے دوست۔ عربوں پر قوم پرستی کے جنون میں مبتلا ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، مگر لبی اس معاملے میں بہت کٹر ہے۔ تم خود کو ان میں کسی طرح مدغم نہیں کر سکو گے اور کسی بھی مرحلے پر کوئی لبی ہی تمہیں مروا دے گا۔ میں اپنے لاہ عمل کے بارے میں فیصلہ خود کروں گا۔ فی الحال تم جہاں چاہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاشم تمہارے بارے میں فکر مند ہے۔ اگر حمزہ نے تمہیں اغوا نہ کر لیا ہوتا تو شاید تم اب تک اس سے مل کر کوئی راہ تلاش کر چکے ہوتے۔ راہ تو بیچاری سیتا تلاش کر رہی ہوگی، جسے حالات نے ریت کے ہولناک سمندر میں ہانک دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ادھر ہی گئی ہو، اس کے بارے میں ابھی تک کہیں سے حفیظ سے سراغ بھی نہیں مل سکا، اور اگر وہ صحرا میں نکل گئی ہے تو جاڑوں کا یہ موسم وہاں اتنا خوفناک نہیں ہوتا۔ اسے بتانا جو صحراؤں کا تجربہ نہ رکھتا ہو۔ میں مشرق وسطیٰ کے ریگزاروں میں تو اس کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ ان ہولناک صحرائی آندھیوں میں سینکڑوں فٹ بلند ریت کے تودے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ شاید یہاں تم ان آندھیوں کو گل بھی کہتے ہو۔ اور پھر جاڑوں میں صحرا کی یخبستہ ہوائیں ہڈیوں میں پیوست ہو کر براہ راست نلیوں کے گودے جما دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ نہ جانے وہ بیچاری اس وقت کن مشکلات سے دوچار ہوگی۔ شجاعت اور بے خوفی کے سلسلے میں ہم نے سیتا کی جو کہانیاں سنی ہیں ان سے اندازہ ہوتا کہ قدرت نے اسے بے پناہ قوت برداشت سے بھی نوازا ہے، اور تم سب مل کر اس کی قوت برداشت کا امتحان لے رہے ہو۔ تلخ باتیں نہ کرو دوست۔ میں ہی نہیں، ہر فلسطینی کا بال بال تمہارا احسان مند ہے۔ چاہو تو حکم دے کر آزما لو، تمہارے ایک اشارے پر کسی تیز رفتار کار کے سامنے کود کر جان نہ دے دوں تو میرے سر پر پھٹے ہوئے جوتوں کی برسات کر دینا۔ سیتا کی مشکلات کے ذمہ داروں کے ساتھ شاید میں اس سے بھی بدتر سلوک کروں گا، مگر تمہارے ساتھ میں کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ سیتا تمہاری بیوی نہیں، میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ تم ملے تھے اس سے ملنا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کاش میں اس سے ملا ہوتا، مگر اس کی ذات کے گرد تو ایسا ناقابل شکست حفاظتی حصار تھا کہ مجھ جیسے عام آدمی کے لیے وہ جیتی جاگتی عورت سے زیادہ ایک نادیدہ علامت بن کر رہ گئی تھی۔ مگر اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا اس کے باعث ہمارے دلوں میں اس کے لیے بے پناہ احترام ابھر آیا۔ تمہارا ایک ایک لفظ میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے حامد۔ جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی میں اس عالم خرابات کی گہرائیوں میں غرق ہو کر اسے بھولے رہنا چاہتا ہوں، مگر لوگوں کے پرعقیدت اور خلوص آمیز تبصرے میرے زخموں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ بس اسی قدر کہہ سکا کیونکہ اسی اثنا میں ایک ٹیکسی نظر آ گئی تھی جو حامد کے اشارے پر ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے شیشہ اتار کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ شارع بحرین۔ حامد نے جواب دیتے ہوئے دروازے کے لیور پر ہاتھ رکھ دیا، مگر ڈرائیور نہایت تیزی کے ساتھ اپنی ٹیکسی آگے بڑھا لے گیا، جیسے حامد نے اسے کوئی گندی گالی دے ڈالی ہو۔ اسے ہماری منزل پسند نہیں آئی، حامد نے خفت آمیز انداز میں کہا۔ اس وقت مجھے اپنا وطن یاد آ گیا۔ میں نے تلخی کو کم کرنے کی نیت سے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم مشرق کی طرف جانا چاہو تو ٹیکسی ڈرائیور نہایت بے تکلفی سے کہہ ڈالتا ہے کہ وہ تمہیں مغرب کی طرف لے جا سکے گا۔ بیروت اور پیرس کے ڈرائیور بہت مسکین ہوتے ہیں، غیر مقامی مسافروں کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں پوچھے بغیر کسی قہوہ خانے کی چوکھٹ پر اتار دیتے ہیں، خواہ مسافر کٹر مذہبی آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ خاصے تجربے کار ہو تم۔ بنیادی خرابی ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں۔ شراب کے بعد عورت کی طلب ہوتی ہے، اور اگر یہ بھی بآسانی پوری ہونے لگے تو طبیعت تبدیلیوں کی متلاشی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں کسی نہ کسی مرحلے پر انسان کو اس بازار میں لے ہی جاتی ہیں جہاں خوابناک دھندلکوں میں مخمور ذہن اپنی پسند کے جسموں کی اونچی بولیاں لگانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پھر یہاں کیسے زندہ ہو؟ قانون سخت ہو تو ذرا دام بڑھ جاتے ہیں۔ شکر خورے کو شکر ہر جگہ ملتی ہے۔ آج کی رات اس مرتبہ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ دوسری ٹیکسی آ گئی تھی۔ وہ خاصا حلیم الطبع انسان تھا، کیونکہ وہ شارع بحرین کا نام سن کر نہ صرف تحمل سے برداشت کر گیا بلکہ ہمیں سوار ہونے کی رسمی اجازت بھی دے دی۔
سفر کا آغاز ہوتے ہی ہم دونوں کو ایک بار پھر چپ لگ گئی اور بن غازی کی روشنیاں تیزی سے پیچھے دوڑنے لگیں۔